آج کی اس رات میں زینب کو احساس ہے کہ میری چادر کا محافظ میرے پاس ہے۔ آج سکینہ مطمئن ہے کہ چچا کا سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ آج رقیہ کو دلاسا ہے کہ حسین بڑا بھائی موجود ہے کہ تو سہارا بنے گا۔ مگر میرے عزیزوں، ہر بیوی کے دل میں ایک کہیں نہ کہیں یہ بھی خطرہ ہے، وہ یہ بھی سوچ رہی ہوگی اور بیوی کے دل میں یہ بھی کہہ رہی ہوگی، اے رات نہ ڈلنا کیوں چڑھ جائے گی سے بڑی رونقیں ہیں عزا خانوں میں، مگر ہائے افسوس یہ شب گزرنے کے بعد بھی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تک یہاں آؤ گے نا تو یہاں یہ چمکتی ہوئی لائٹیں نظر نہیں آئیں گی، یہ لگے ہوئے عالم نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے استقبال میں یہ سب کیا جا رہا تھا وہ حسین کا رخصت ہو کے چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، شب عاشور وہ قیامت کی شب ہے کہ جس شب میں حسین مظلوم اپنے خیموں کا طلایہ کر رہے تھے اور سب کو دیکھتے جا رہے تھے کہ کون میرا صحابی کیا کر رہا ہے۔ اچانک حسین نے خیموں کو چھوڑ کر مقتل کا ارادہ کیا۔ ادھر حسین نے مقتل کا ارادہ کیا، ہلال مولا کا چاہنے والا مولا کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر مولا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ مولا نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، آواز دی، کون؟ آواز ہے مولا آپ کا چاہنے والا ہلال ہو۔ اور وہ ہلال میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا آنے کا سبب یہ ہے، مولا آنے کا سبب یہ ہے کہ آپ تنہا فوج اعلیٰ میں جا رہے ہیں۔ مولا اگر ہماری زندگی میں کسی شقی نے حملہ کر دیا تو ہم سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اچھا میرے چاہنے والے میرے ہلال، میرے بھائی حسین تجھے آج اپنے ساتھ لے چلے اور تجھے دکھائے کہ کہاں میرے ناصر و مددگار شہید ہوں گے۔ حسین ہلال کو لے کے مقتل پہنچے اور مقتل پہنچنے کے بعد حسین ایک ایک شہید کی قتل کا دکھا رہے ہیں۔ ہلال دیکھ یہاں میرے اولو محمد شہید ہوں گے، ہلال دیکھ یہاں میرے اکبر کے سینے میں سلا لگی تھی، ہلال دیکھ وہاں کر گیا کہ کنارے پہ میرے عباس کے بازو کٹیں گے، ہلال دیکھ یہاں میرے آگے میں قاسم ہوگا، یہاں میرے بائیں میں قاسم ہوگا، یہاں میرے دائیں میں قاسم ہوگا۔ ہلال تڑپ کے کہتا مولا قاسم تو ایک ہے، پھر چاروں سندوں میں قاسم کیسے ہوگا؟ مولا تڑپ کے کہتے ہلال میرے قاسم کے ٹکڑے، جس میرے قاسم کا جسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، میرے قاسم کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اچانک حسین سب کا مقتل دکھاتے دکھاتے ارے ماں ہلال کو اپنے شیر میں لے کے گئے۔ اب جو حسین نے شیر میں اترے، حسین نے ایک جگہ کو دکھا کے کہا ہلال دیکھ کہ تیرے مولا کی قتل گاہ ہے، کہاں تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور ہلال نے قدموں پہ ہاتھوں کو رکھ دیا اور آواز دی مولا مجھے بس اتنا بتا دیجئے، ارے سب کی قتل گاہ میں کنکریاں نظر آ رہی ہیں، سب کی قتل گاہوں کو پتھر نظر آ رہے ہیں، مولا یہ آپ کی قتل گاہ میں یہ صفائی کیسے نظر آ رہی ہے؟ آواز دی ہلال میری ماں کو مجھ سے بڑا پیار ہے، اماں نے بالوں سے مقتل صاف کر دیا۔ روتے آئیے میرے عزت آپ، اللہ جانے اگلے برس کس کو رونا نصیب ہو، نہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے۔ میرے عزیزوں، جیسے جیسے شب عاشور ڈھل رہی ہے ویسے ویسے بیویوں میں ایک کوہرام ہے، ایک عجیب اضطراب ہے۔ لیجیے میرے عزیزوں، صبح طلوع فجر نمودار ہونا شروع ہوئی، ادھر طلوع فجر نمودار ہونا شروع ہوئی۔ حسین نے اکبر کو آواز دی، میرے اکبر، جی بابا بیٹا رات تمام ہو رہی ہے، طلوع فجر شروع ہو رہا ہے، میرے لال آخری مرتبہ نانا کے لہجے میں آزان کہہ دو۔ میرے لال اکبر
آخری مرتبہ نانا کے لہجے میں اذان کہہ دو۔ حسین کے کہنے پر اکبر نے جلتی ہوئے ریت پر تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد شبیہ مصطفیٰ گلدستہ اذان پر پہنچے۔ ادھر اکبر کی آواز آئی اللہ اکبر، پردے سے بیویوں کے کوہرام کی آواز اٹھی۔ زینب نے فضا کو بلا کے کہا فضا ذرا میرے قریب آ۔ فضا قریب پہنچی، جی آقازادی کہ جا کے میرے بھیا سے کہہ دو کہ حسین اکبر سے کہے، اکبر بلند آواز سے اذان کہے۔ فضا نے جا کے حسین سے کہا، حسین نے اکبر سے کہا آواز دی بابا میں بلند آواز سے کیوں اذان کہوں؟ کہ میرے لال اس لیے اذان کہو کہ خیمے میں میری بہنیں سن رہی ہیں۔ ادھر حسین نے یہ کہا، اگر اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی مولا انصاف تو کرے، ارے خیمے میں آپ کی بہنیں آواز سنے مگر مدینے میں میری بہن آواز نہ سنے۔ مولا خیمے میں آپ کی بہنیں تو آواز سنے مگر مدینے میں میری بہن آواز نہ سنے۔ مولا آپ امام وقت ہے، بابا امام وقت ہے، بابا میری آواز میں اتنی قوت پیدا کیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ حسین نے کہا جا میرے اکبر اب اذان کہے، خیمے میں میری بہنیں سنیں گی، مدینے میں تیری بہن سنے گی۔ اب جو اکبر نے اللہ اکبر کہا، خیمے میں زینب ام کلثوم نے سنا، ہوا نے اپنے دوش پہ اذان کو سنبھالا، آواز کو لے جا کر سغرا کے کانوں میں پہنچایا۔ اب تو سغرا کے کانوں میں آواز آئی، سغرا چونک کے اٹھی، نانی میرا اکبر آ گیا، نانی میرا بھیا آ گیا ہے، نانی میرے جینے کا سہارا آ گیا ہے۔ آواز دی میرے لال تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا؟ فرمایا میں حسین کی بیٹی ہوں، میں کوئی خواب نہیں دیکھتی، میرا بھائی آ گیا ہے۔ میں نے کہا سغرا یہ تیرا اکبر تو نہیں آیا ہے مگر یہ تیرے اکبر کی آخری آواز آئی ہے، اب نہ اکبر کی صورت نظر آئے گی نہ اکبر کی آواز سنائی دے گی۔ میرے عزیزوں لیجئے صبح عاشور نمودار ہو گئی، ادھر عاشور کا دن نکلنا تھا، ادھر حسین کی طرف سے انصار حسین پہ جان لٹانے لگے۔ کبھی مسلم ابن اوسجا نے جامِ شہادت نوش کیا، کبھی وہ جا کے جامِ شہادت نوش کر رہا ہے، کبھی بچپن کا دوست 80 برس کا حبیب حسین پہ جان قربان کر رہا ہے۔ ارے غزاداروں جب انصار قربان ہو چکے تو پھر عائشہ کی باری آئی، کبھی یونا محمد جا کے قربان ہو رہے ہیں، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین لا رہے ہیں، کبھی اکبر کے سینے سے سینہ نکال رہے ہیں، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عصر عاشور آتے آتے زہرا کا بیٹا یکو تنہا رہ گیا اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو زہرا کے بیٹے کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے۔ ادھر آواز سنی، حسین کا استغاثہ بلند کرنا تھا کہ خیمے سے زینب کی آواز آنی شروع ہوئی، بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین میرے خیمہ پہ آ کے کہتے ہیں زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی میں رونے کا کیا مطلب ہے؟ آواز دی میرے ماں جائے، تیرے آواز میں اتنا درد تھا، ادھر تیری آواز بلند ہوئی، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ آواز دلاؤ میرے اکبر کو، میں سمجھتا ہوں میرا لال کیا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا لال کیا چاہتا ہے۔ لا کے اکبر کو حسین کی ہاتھوں پر دیا، رباب آگے بڑھی، میرے والی و وارث کچھ دیر کے لیے اصغر عطا کر دیجئے۔ حسین نے اصغر رباب کو دیا، رباب لے کے خیمے کے اندر گئی، اور خیمے میں جانے کے بعد رباب نے اصغر کو نیا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور کمر میں پٹکا باندھنے کے بعد لا کر حسین کے ہاتھوں پر دیتے ہوئے جملہ کہا، میرے لال مجھے پتا ہے تو میدان قتال میں جا تو رہا ہے مگر تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے لال جب جنت میں دادی کے پاس جانا تو دادی زہرا تجھ سے کہیں گی میرے اکبر تیرا کرتا بھی نیا ہے، تیرے بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی ہے، تیری آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، تیرے پٹکا بھی بنا ہوا ہے، میرے لال اصغر بس اتنا بتا تیرا چہرہ کیوں دھلا ہوا نہیں ہے؟ ارے میرے
ماں کی شکایت نہ کرنا، بس اتنا کہنا اے دادی 3 دن سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، اماں چہرہ کہاں سے دھلاتی؟ جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آواز میرے لال ماں کی شکایت نہ کرنا، بس اتنا کہہ دینا 3 دن سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، اماں چہرہ کہاں سے دھلاتی؟ حسین جلتی ہوئی دھوپ میں اپنے 6 مہینے والے اصغر کو لے کے چلے، مگر انداز یہ ہے کہ حسین نے رضا کا دامن ڈالا ہوا ہے تاکہ دھوپ سے بچہ جھلس نہ جائے۔ اللہ اکبر، کتنا احساس ہے حسین کو اصغر کا کہ دھوپ سے بچا کے جا رہے ہیں۔ حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر فوج اشقیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب حسین کے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب حسین صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں۔ ہاں یہ قرآن ضرور ہے مگر یہ ناطق قرآن کا معنی ہے۔ حسین فوج اشقیہ کے قریب ہے اور اپنے رضا کا دامن ہٹا کے کہتے ہیں اے فوج اشقیہ، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر حسین تمہاری نظروں میں خطا وار ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، لو میں اسے زمین کربلا پر ہدایت دیتا ہوں، تم آ کے اسے پانی پلا دینا۔ حسین نے زمین کربلا پہ اصغر کو لٹایا، مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے اصغر کو اٹھایا، مگر حسین حیران اس لیے تھے کہ جب حسین نے لٹایا تھا تو اصغر کی کمر گیلی نہیں تھی، مگر جب اٹھا رہے تھے تو حسین کے ہاتھوں پر پانی محسوس ہوا۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ حسین کے ہاتھوں پر یہ پانی آیا کہاں سے؟ ارے معلوم کب ہوا؟ جب زمین کے بارے میں پتا چلا، زمین اتنی گرم تھی، اگر ایک دانہ ڈال دیتے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ اب سمجھ میں آیا علی سے نکائے گئے تھے، ارے کمر میں اتنے چھالے بن گئے تھے، اب جو حسین نے اٹھایا چھالے پھوٹ گئے۔ مصیبت حضرت اللہ شہزادی کوئی غم نہ دے۔ حسین نے رات میں روح کو اٹھایا، آواز سے میرے لال تم بھی تو حجت خدا بیٹے ہو، اپنی حجت کو عام کرو۔ اصغر نے چھوٹی سی زبان اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر پھیرنا شروع کی، ادھر اصغر نے زبان پھیرنا شروع کی، ادھر فوج اعظم میں انقلاب برپا ہوا۔ آواز آئی حرملہ کہاں ہے؟ حرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا۔ معلوم ہے عرب میں تیر 6 تیر بڑے مشہور تھے، ایک چھوٹا تیر ہوتا تھا جس سے چھوٹے پرندوں کو مارا جاتا تھا، پھر اس سے بڑا تیر ہوتا تھا جو اور بڑے پرندوں کے کام آتا تھا، پھر اور بھاری تیر ہوتا تھا جو چھوٹے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر اس سے بھاری تیر ہوتا تھا جو گھوڑے جیسے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مگر تاریخ عرب میں یہ جو تیر سہشوبہ تھا نا، یہ چھوٹے موٹے جانوروں کے لیے نہیں، یہ ہاتھی جیسے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ عرب کے بہادروں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی تھی کسی انسان پہ اس کا استعمال نہیں کریں گے، مگر ہائے میرے رب کی قسمات استعمال ہوا بھی تو اصغر کی گردن پر۔ اگر وہ پر مظلومی اصغر کے لیے جملہ کافی ہے۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی گردن قاتل کی کلائی سے بھی چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، ابھی چلانا چاہتا تھا کہ کیا دیکھا رسول بالوں کو بکھرائے ہوئے آئے ہیں۔ آواز دے رہے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے ہاتھ سے تیر چھٹا، تمہارا پھر تیر کو اٹھایا، اب تمہارا نشانہ لیا، کیا دیکھا علی اور مرتضیٰ امامہ گلے میں ڈالے ہوئے آئے ہیں۔ آواز دے رہے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اب جو تیسری مرتبہ تیر چلانا چاہا، عجیب منظر دیکھا، ایک برقع پوش بیوی تھی جو اپنے گردن کو اصغر کے گردن پر رکھ کے کہہ رہی تھی اور ملا میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے،
गर्दन छोटी थी, तीर बड़ा था। हुसैन ने तीर को निकाला, अली असगर की गर्दन से बहते हुए लहू को हाथ में लिया, चाहते थे आसमान की तरफ भेजे। आवाज है हुसैन, ये खून दाहक है, ये हमारी जानिब में आए, अगर आ गया तो कयामत तक बारिश न होगी। हुसैन ने चाहा जमीन करबला पर फेंक दे। आवाज है हुसैन, खून दाहक हमारी जानिब में आए, अगर आ गया तो कयामत तक दाना न उगेगा। हुसैन के चेहरे पे मलाल और एक जुमला कहा, इनकार आसमान को है, वही जमीन नहीं। आसमान तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं, आसमान तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने खून को चेहरे पे मला, हाथों पे असगर के लाशें को लिए हुए हैं और असगर के लाशों को लेके हुसैन खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर सोच के जा रहे हैं। अगर रवाब ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, यही सोचते हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, हर मरतबा